بسم الله الرحمن الرحيم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں اعتکاف کی فضیلت اور اس کا اجر اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے چند ایک گزارشات پیش کروں گا۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا، اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم الحمدللہ دن کو روزے کی حالت کے اندر رمضان المبارک کو گزار رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار اور اس انداز کے ساتھ بہت ساری نیکی اہل ایمان جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو لوگ جو ہے رمضان المبارک کی قدر کر رہے ہیں، جو لوگ رمضان المبارک کی اہمیت کو جانتے ہیں، تو وہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت بکثرت، ذکر و اذکار بکثرت، صدقہ خیرات بکثرت، رمضان المبارک کا پورا اہتمام فرما رہے ہیں۔ حدیث منبر مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے انسان تباہ اور برباد ہو جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا ارشاد فرمائی کہ جس انسان کی زندگی کے اندر رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ ہے لیکن رمضان المبارک کی ایسے انسان قدر کرتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہوا کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ خوش قسمت لوگ جو ہے وہ اس کا رمضان المبارک کا زیادہ سے زیادہ اہتمام جو ہے وہ کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادات کر رہے ہیں۔ اب پیچھے بہت ساری عبادات تھیں، مثلا تراویح کی حالت کے اندر قرآن مجید سن رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں۔ اب ان اہم عبادات میں سے ایک اہم عبادت جو ہے وہ اعتکاف ہے، کیونکہ آج 18 رمضان مبارک ہے۔ انشاءاللہ العزیز 2 دن کے بعد جو ہے معتکف حضرات جو ہے انشاءاللہ العزیز حالت اعتکاف کے اندر آخری 10 دن گزاریں گے، تو اسی حوالے کے تحت آپ کے سامنے جو ہے وہ چند ایک گزارشات جو ہے وہ اعتکاف کی فضیلت کے عنوان کے تحت جو ہے وہ بیان کی۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان عطا فرمایا کہ ایک اہم عبادت اعتکاف جیسی عبادت ہمیں جو ہے وہ عطا فرمائی۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اعتکاف کی 3 قسمیں، ایک نفلی، ایک واجب اور تیسرا سنت مؤکدہ کفایہ۔ اعتکاف نفلی مثلا کوئی انسان مسجد کے اندر آتا ہے، 1 گھڑی کے لیے آتا ہے، 5 منٹ کے لیے آتا ہے، 10 منٹ کے لیے آتا ہے، گھنٹے کے لیے آتا ہے، جتنی دیر مسجد کے اندر آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، کسی بھی غرض سے، ہر اچھی غرض سے مسجد کے لیے آتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ جو ہی مسجد کے اندر داخل ہو تو فوراً جو ہے وہ نیت کر لے، اعتکاف کی نیت کر لے، اس کو ثواب ملے گا۔ مسجد کے اندر آنے کے بعد اعتکاف کی نیت سے جب وہ گزارے گا حالت مسجد کے اندر تو انشاءاللہ العزیز اس کو جو ہے وہ کیا ہے ثواب ملے گا اعتکاف کا، اور یہ نفلی اعتکاف ہے۔ دوسرا اعتکاف واجب، مثلا کوئی انسان جو ہے وہ منت مانگتا ہے کہ اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، مثلا اللہ تو مجھے بیٹا دے دے، بیٹا بہت بڑی نعمت ہے، لہذا یہ نعمت جب مجھے میسر ہو جائے گی تو میں انشاءاللہ العزیز اتنے دن، 5 دن، 10 دن، 2 دن، 4 دن جو ہے میں اعتکاف کی حالت کے اندر گزاروں، کوئی نیک کام میرا ہو جائے۔ ہر ایک انسان اپنی میری شادی ہو جائے اچھی جگہ پہ، مجھے جو ہے وہ قرآن مجید حفظ مکمل ہو جائے، میری فلاں پریشانی ہے وہ دور ہو جائے، یہ تمام چیزیں جتنی ہم منتیں مانیں گے اللہ رب العزت کے حضور، اللہ میرا فلاں اچھا کام ہو جائے، فلاں جو ہے میرا امتحان ہے اس کے اندر میں کامیاب ہو جاؤں، تو اللہ میں اتنے دن جو ہے وہ اعتکاف کروں، تو اس اعتکاف کو پورا کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تیسرا اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ، یعنی ایسی سنت جس کی تاکید بھی کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کفایہ بھی ہے۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشر کے اندر یہ سنت کفایہ اس واسطے اس کو کہتے ہیں کیونکہ اگر ایک محلے کے اندر کسی یعنی کہ محلے کی مسجد کے اندر ایک آدمی بھی اعتکاف کر لیتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے پورا محلہ جو ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، ورنہ اگر کسی یعنی کہ علاقے کے اندر، کسی بستی کے اندر، کسی محلے کے اندر، اس مسجد کے اندر کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف نہیں کرتا تو پورے لوگ اس کے اندر جو ہے وہ گناہ کے اندر وہ شریک ہوتے ہیں۔
تو اس لیے سنت مؤخدہ کفایہ تاکید بھی آئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کفایہ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی بھی بیٹھ جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت تمام بستی کو جو ہے وہ معاف فرماتا ہے۔ اب اس کے متعلق بہت ساری فضیلتیں جو ہے وہ بیان فرمائی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا المعتکف هو یعتکف الذنوب، معتکف اعتکاف کرنے والا ایسے ہے جیسے گناہوں سے پاک، یعنی کوئی آدمی اعتکاف کی حالت کے اندر آخری عشرے کے اندر، رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف سے گزارتا ہے تو اللہ رب العزت اس اعتکاف کی برکت سے اس کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے انسان کو کل قیامت والے دن 3 خندقیں دور کرے گا، اور ایک خندق اتنی ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان خلا ہے۔ ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے 3 یعنی کہ خندق انسان جو ہے وہ جہنم سے کل قیامت والے دن دور، تو اتنی بڑی فضیلت۔ اور پھر اس سے بڑی فضیلت کہ دیکھو ایک انسان ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اعمال کرتا ہے، حقوق العباد کو ادا کرتا ہے، مثلا حقوق العباد کے اندر جس طرح مسلمانوں کے حقوق کے اندر شامل ہیں بیمار پرسی کرنا، جنازے کے اندر شریک ہونا، اور اسی انداز کے ساتھ باقی بہت ساری نیکیاں کرنا، تو ساتھ ساتھ یہ بھی اسی انداز کے ساتھ ایک آدمی اعتکاف کی حالت کے اندر گزار دیتا ہے۔ اب جب اعتکاف کی حالت کے اندر باقی عبادات حالت اعتکاف کے اندر کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، چھائیاں کر رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ سوچتا ہے کہ فلاں انسان ہمارے محلے کے اندر چلا گیا دنیا سے، اور میری عادت ہوتی تھی کہ میں جو ہے جنازے کے اندر شریک ہوتا تھا، تو اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ اس جنازہ پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی بیمار ہوا، یہ معتکف آدمی دل کے اندر سوچتا ہے اوہو فلاں آدمی جو ہے بیمار ہو گیا، لہٰذا میں تو اس کو پوچھنے کے لیے جاتا تھا، آج میں اعتکاف کے اندر ہوں، تو اللہ رب العزت اس کو پوچھنا بیمار پرسی کا جو ہے وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوئی بھی نیکی، حالانکہ اعتکاف کے اندر جو نیکیاں کر رہے ہیں یہ علیحدہ، اس کے علاوہ دل کے اندر سوچتا ہے کہ کاش میں فلاں نیکی بھی کرتا تھا، لہٰذا میں آج باہر ہوتا تو فلاں نیکی کرتا، تو اس نیکی کرنے کا بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس کی نیکیاں دن رات بڑھتی رہتی ہیں یہ معتکف۔ اصل کے اندر جس طرح علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ منازل محبت ہے، یہ محبت کی منزلیں ہیں۔ مثلا نماز بھی محبت کی منزل کہ محب اپنے محبوب کی محبت کے اندر اس محبوب کے سامنے جھکتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے جھکتا ہے۔ نماز یہ محبت کی ایک منزل ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی محبت کے اندر اللہ رب العزت کے اس حکم کو پورا کرتا ہے کہ یہ جو پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکتی تھی، اب خدا کے سامنے یہ پیشانی جھک رہی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ جھکنے کے قابل، یعنی تو ایک ایسی ہستی ہے جس کے سامنے جھکا جائے، تو ہمیں ہر وقت رزق سے نواز رہا ہے، ہر وقت نعمتوں سے نواز رہا ہے، لہذا تیرے سامنے جھکا جائے، یہ محبت ہے۔ اسی طرح ایک آدمی رمضان مبارک میں روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت کا حکم پورا کرتا ہے، یہ بھی محبت کی جو ہے وہ ایک منزل ہے۔ اسی طرح ایک آدمی صاحب دولت ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو یہ بھی محبت کی ایک منزل ہے۔ ایک آدمی جو ہے اس سے زیادہ صاحب دولت ہے، جو ہے بیت اللہ کا حج کرتا ہے، یہ بھی محبت کا جو ہے ایک منزل ہے کہ دیوانہ وار انسان پھر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا حکم پورا کرتا ہے، اتنا بڑا امیر آدمی اور 2 کپڑوں کے اندر عجیب کیفیت کے اندر جو ہے وہ خدا کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، عاجزی ان کو سارے اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام جو ہے محبت کی جو ہے وہ منازل ہیں، ان میں سے ایک منزل جو ہے وہ اعتکاف ہے۔ کہ مثال کے طور پر جب ہم کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں، ایک مرتبہ جاتے ہیں، 2 دفعہ جاتے ہیں، تو اس انداز کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ جب انسان اس دروازے یعنی کسی کے سامنے دروازے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے تو وہ آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ میں اس کی جتنی حاجات ہیں میں اس کو پوری کروں، یہ دنیا کی مثال کہ میں اس کی حاجات کو پورا کروں کیونکہ یہ میرے دروازے پہ بیٹھ گیا۔ اب دنیا کے آدمی کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، تو وہ تو احکم الحاکمین ذات ہے، وہ تو اتنی بڑی ذات ہے جس کے خزانوں کے کہنے کیا ہم لاکھوں مانگے تو اللہ رب العزت کروڑوں عطا فرماتا۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جس کے متعلق یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس آدمی سے غصے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت سے اس کے خزانوں کو طلب نہیں کرتا، خزانوں کو مانگتا نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے میں نے خزانے بنائی تیرے لیے،
تو لہذا جب انسان یہ محبت کی منازل میں سے ایک منزل ہے کہ انسان جو ہے اعتکاف کی حالت کے اندر خدا کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے، اے اللہ میں بیٹھا ہوں، اے اللہ اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، اے اللہ اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک تو میری تمام حاجات کو پورا نہیں کرے گا۔ تو یہ محبت کی ایک منزل ہے کہ اعتکاف کی حالت کے اندر جو ہے انسان جو ہے خدا کے سامنے جھک جاتا ہے، 10 دن پورے وقف کر دیتا ہے، بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ بیوی بچوں کی کتنی محبت ہوتی ہے، بیوی بچے چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیا، مال و دولت چھوڑ دی، گھر بار چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا خدا کی محبت کے۔ تو یہ منازل محبت میں سے ایک منزل ہے کہ انسان سب کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچوں کی محبت کو بھی چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، خدا کے سامنے جھک جاتا ہے، مسجد کے اندر آ کے 10 دن اپنے آپ کو جو ہے وقف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ ادا اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت سے جو ہے وہ منوا لیتا ہے۔ تو اس لیے اعتکاف سنت موقدہ کفایہ اب جو ہے بہت اہم عبادت اعتکاف والی عبادت ہے، اور اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک مقصد جو ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے کہ اتنی عظیم رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز لیلۃ القدر کی فضیلت اس عنوان کے تحت انشاءاللہ العزیز تفصیلی بیان علیحدہ ہوگا۔ تو اتنی عظیم رات جس کے متعلق آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جو آدمی حالت ایمان کے اندر لیلۃ القدر کی رات کے اندر جو ہے وہ قیام کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے حضور جھک جاتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی غرض سے جو ہے وہ عبادات کرتا ہے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبک، اس عمل کی برکت سے جتنے گناہ انسان کرتا ہے پہلے تو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے ان تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد جو ہے وہ اعتکاف کا یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے لیلۃ القدر کی تلاش کرتا ہے۔ اب جو ہے اعتکاف کی حالت کے اندر کچھ حقوق ہیں، کچھ آداب ہیں، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک چیز کے آداب ہوتے ہیں، ان کی رعایت رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان کی رعایت رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں اپنی حیثیت اپنی طاقت کے مطابق جتنا ہو سکے انسان کرے، ورنہ ہمارے ہاں تو کوئی اعتکاف نہیں ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اختیار فرمایا کرتے تھے، جو انداز اہل بیت کا ہوا کرتا تھا، جو انداز جو ہے وہ اولیاء اللہ کا ہوا کرتا تھا، لیکن اپنی بساط اپنی طاقت کے مطابق یعنی کہ پورے حقوق ادا کرنا تو اس کے اندر کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ حالت اعتکاف کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ یہ انداز اللہ رب العزت کو بہت بڑا پسند ہے۔ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ کہ عام حالات کے اندر قرآن مجید کی تلاوت پہ اتنا ثواب ملتا ہے، پھر دیکھ کے قرآن مجید سامنے ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے انسان، رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ ہوتا ہے تو نیکیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، نیکیوں کے میٹر چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے قرآن مجید کی تلاوت بکثرت، ساتھ ساتھ استغفار بکثرت، اس کے ساتھ ساتھ درود پاک، آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک بکثرت، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر اذکار کی کوئی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اسی طرح جو ہے کلمہ طیبہ، جس طرح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ذکر بتایا، ذکر کی کوئی صورت ہو ان کو کرنا، جتنی اچھائیاں ہوں ان کو کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچنا۔ حالت اعتکاف کے اندر کوشش کرے کہ انسان کسی کی عام حالات کے اندر بھی چغلی نہ کرے، عام حالات کے اندر بھی غیبت نہ کرے، عام حالات کے اندر بھی جھوٹ نہ بولے، عام حالات کے اندر بھی کسی پہ بہتان نہ لگائے، لیکن حالت اعتکاف کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کرے کہ جتنی اچھائیاں ہیں ان کو کرے اور اس کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچے، اور بغیر کسی شرعی حاجت کے مسجد سے باہر نہ نکلے، تقاضا ہے، غسل فرض ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ضروری جو چیز ہے اس کے بعد سے جو ہے مساجد سے باہر نکلنا چاہیے، اس کے علاوہ مسجد سے جو ہے وہ باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ جب ہم اس کا پورا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق جو ہے ہمیں جزا عطا فرمائے۔ تو اس لیے اعتکاف کی مختصر فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ المعتکف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المعتکف هو یعتکف الذنوب، کہ معتکف آدمی ایسے ہے جس طرح گناہوں سے انسان جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن کے
ایک دن کے اعتکاف کی برکت سے اللہ رب العزت کل قیامت والے دن 3 خندقیں دور فرمائیں گے ایک دن کے. اور جو آدمی 10 دن اعتکاف کرتا ہے ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام، زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا اپنے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو ہمارے لیے ضروری حاجات ہیں، جو جائز حاجات ہیں ان کو مانگنا، خصوصاً یہ جو موجودہ بیماری ہے کرونا وائرس کے نام سے. اس کے علاوہ جتنے ہمیں روحانی بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے، اس کے علاوہ اپنے محلے کے لوگوں کے لیے، اپنی ضروری حاجات کے لیے، اپنی اولاد کی حاجات کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا، استغفار کرنا، ہر اچھائی کرنا، ہر برائی سے جو ہے وہ ہمیں بچنا چاہیے. تو جو آدمی پورا اہتمام کرے گا اعتکاف کی حالت کے اندر تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق جو ہے ہمیں جزا عطا فرمائیں گے. تو خوش قسمت لوگ جو ہے اعتکاف کی حالت کے اندر آخری عشرہ گزاریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی مبارک کے اندر 3 قسم کا اعتکاف فرمایا. پہلے عشرے کے اندر بھی اعتکاف فرمایا، دوسرے عشرے کے اندر بھی اعتکاف فرمایا، تیسرے عشرے کے اندر بھی اعتکاف فرمایا. اور مقصد لیلۃ القدر کی تلاش تھی. پہلے عشرے کے اندر لیلۃ القدر نہیں ملی، دوسرے عشرے کے اندر جو ہے وہ لیلۃ القدر نہیں ملی، اور آخری عشرے کے اندر جو ہے وہ لیلۃ القدر مل گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر جو ہے وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29. ان جو ہے 5 راتوں کے اندر خاص کر زیادہ سے زیادہ جاگنا، زیادہ سے زیادہ عبادات، قرآن مجید کی تلاوت بکثرت. اور ویسے تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ تھوڑی بہت یعنی ان رات کے اندر جو ہے ایک آدمی فرض نماز ادا کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی عبادت کر لیتا ہے تو پوری رات جاگنے کا ثواب مل جاتا ہے. اس لیے اعتکاف بیٹھنے کا مقصد بنیادی یہی ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر جیسی عظیم رات جو ہے ہمیں مل جائے، ہم اس کے اندر عبادت کر کے اللہ رب العزت کو جو ہے وہ راضی کر لیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اعتکاف کے تمام حقوق کو بھی اپنی بساط، اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق ان کے حقوق اداب کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق ہمیں جزا عطا فرمائیں گے. اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا